بوگس، انتہائی کمزور ہوتے ہیں، انتہائی بودے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی کمزوری کو اس طرح ظاہر فرمایا، مثل الذین اتخذوا من دونہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے سہارے بنا لیے ہیں، دوسروں کو اپنا ولی بنا لیا ہے، دوسروں کو اپنا سہارا بنا لیا ہے، ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی کا گھر ہو، مکڑی کا جالا ہو، کہ مکڑی کا جالا، مکڑی کا گھر دنیا کے تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، ایسا آدمی ایسے بوگس سہارے کے اوپر ڈیپینڈ ہو جاتا ہے، ایسے بوگس سہارے کو اپنا آسرا اور اپنا سہارا بنا لیتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا کہ بایزید بستامی نے کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ جو کسی دوسرے کو اپنا سہارا بنا لیتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ڈوب رہا ہو اور دوسرے ڈوبنے والے شخص سے مدد طلب کرے۔ ایک شخص خود ڈوب رہا ہے تو اس ڈوبنے والے سے یہ ڈوبنے والا مدد طلب کر رہا ہے۔ تو مشرک کی مثال ایسے ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے جن سے وہ مدد طلب کر رہا ہے، ان کی مثال ایسے ہے جیسے وہ ڈوب رہے ہوں اور یہ خود ڈوب رہا ہو اور ڈوبنے والے سے مدد طلب کر رہا ہو۔ جلال الدین رومی نے اس کی ایک تمثیل اور دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہو اور دوسری طرف ایک خشک جوہڑ ہو، ایک خشک تالاب ہو، آدمی بحر زخار سے پانی نہ طلب کر کے خشک جوہر سے پانی طلب کرے، ایسے آدمی سے زیادہ بے وقوف اور کون ہو سکتا ہے کہ سامنے بحر زخار ہو، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہو، اس سے پانی طلب کرنے کے بجائے خشک جوہر سے پانی طلب کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے جو شخص دوسرے کو اپنی مدد کے لیے بلاتا ہے، طلب کرتا ہے، دوسرے کو فریاد رسی کے لیے پکارتا ہے، ایسے آدمی کی مثال اس طریقے سے ہے جیسے سمندر کو چھوڑ کر کے آدمی خشک جوہر سے پانی طلب کرے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا، لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستطیعون بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ وہ لوگ، اللہ کو پکارنا ہی حق ہے، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے وہ پانی کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑے ہوں اس امید میں کہ پانی چل کر کے ان کے منہ تک آ جائے، پانی ان کے منہ تک آنے والا نہیں ہے، یہ تو ایسے پیسے ہی مر جائیں گے۔ تو مشرک کی مثال ایسے ہی ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑا ہے اس امید میں کہ کچھ مل جائے، وہاں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ جیسے پانی کے سامنے آدمی ہاتھ پھیلائے کھڑا رہے اس امید میں کہ پانی چل کر اس کے منہ میں آ جائے اور اس کی تشنگی بجھ جائے، جیسا یہ محال ہے کہ اس کے منہ میں پانی آ کر تشنگی بجھا دے، ایسے ہی غیر اللہ کے سامنے دست سوال دراز کرنے والا آدمی ہمیشہ محروم ہی رہے گا، اسے کچھ ملنے والا نہیں۔ جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہی سے ملتا ہے۔ تو انسانی زندگی پر پہلا برا اثر شرک کا یہ پڑتا ہے کہ اس کے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ زائل ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا گیا جن کی فہم و دانش مسلم ہے، بایولوجی پڑھاتے ہیں، فزکس پڑھاتے ہیں، کیمسٹری پڑھاتے ہیں، دیگر فنون پڑھاتے ہیں، لیکن مذہب کے معاملے میں بالکل کورے ہیں، وہ حقیر سے حقیر چیز کو معبود ماننے کے لیے تیار رہتے ہیں، اس چیز کے اوپر جتنا افسوس کیا جائے کم۔ اب ان کے بارے میں کیا کہا جائے؟ پڑھے لکھے تو ہیں لیکن قرآن حکیم نے در حقیقت ان کی عقلوں کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ مذہب کے معاملے میں بالکل کورے ہیں، بالکل جاہل۔ اب یہ کتنا بڑا المیہ ہے
کہ اتنے بڑے لوگ جن کی فہم و دانش مسلم ہو وہ مذہب کے معاملے میں اتنے کورے ہوں کہ وہ حقیر سے حقیر چیز کو اپنا معبود مان لیں، پیڑوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو جائیں، حقیر سے حقیر چیز کو اپنا معبود مان لیں، عقلوں کے اوپر ماتم کرنے کو جی نہیں چاہتا ہے۔ انسانی زندگی پر شرک کا یہ برا اثر پڑتا ہے، آدمی کی عقل معاف ہو جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھن جاتی ہے۔ اور دوسرا برا اثر جو انسانی زندگی کے اوپر پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہر چیز سے ڈرنے لگتا ہے، جبکہ موحد کسی سے نہیں ڈرتا۔ اب آپ 3 گروہ اگر انسانوں کے کر لیں تو بات اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک گروہ تو مادہ پرستوں کا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی خالق منتظم نہیں، اور اس کائنات میں کوئی مدبر تصرف نہیں کر رہا ہے، بس نیچر، اندھی بہری گونگی طاقتیں ہیں جو اپنا کام کر رہی ہیں۔ مادہ پرست کوئی خالق منتظم نہیں مانتا اس کائنات کے پیچھے، لہذا جب مادی ذرائع اور وسائل اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے یاس اور قنوط کی اور اس کی مایوسی کی کوئی انتہا نہیں رہتی، اس لیے کہ لے دے کر کے اس کے پاس تو وہی مادی وسائل ہی تھے جن کے اوپر وہ بھروسہ کر رہا تھا، اور مادی وسائل ختم ہو گئے تو اب وہ مایوس نہیں ہوگا، اس کی مایوسی کی کوئی انتہا نہیں رہے گی۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا گروہ ہے جو مادہ پرست بھی ہے، ساتھ ساتھ کچھ وہمی اور خیالی قوتوں سے بھی متاثر ہے، دیوی دیوتاؤں سے متاثر ہے اور کچھ طاقتوں سے متاثر ہے۔ وہ اب یہ تو مادی ذرائع ہاتھ سے نکل جانے کی وجہ سے مایوس تو ہوگا ہی، اس کے علاوہ وہ ہر قدم پر خیالی اور فرضی طاقتوں سے ڈرتا رہے گا، کانپتا رہے گا۔ پتا کھڑکتا ہے تو کانپ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم میں بتایا گیا سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا، ہم ان لوگوں کے دلوں میں جو کفر کرتے ہیں ہم نے روب ڈال دیا ہے ان کے شرک کرنے کی وجہ سے، یعنی شرک کی وجہ سے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا جاتا ہے، وہ کائنات کی چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں سے بھی ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، ان کے دلوں میں روب ڈال دیا گیا۔ تو شرک کا ایک برا اثر انسان کے قلب کے اوپر یہ پڑتا ہے کہ انسان بزدل بن جاتا ہے، ڈرپوک بن جاتا ہے، ہر چیز سے ڈرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ پتا کھڑکنے سے بھی خوفزدہ ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں موحد کا حال کیا ہوتا ہے؟ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز میں اس کو بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ موحد کی در پائے ریزی زرش وگر تیگ ہندی نہیں برسرش امید و حراسش نہ باشد زکش ہمیں نست بنیاد توحید و بس۔ کہتے ہیں کہ موحد کا حال یہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں توحید ہوتی ہے، جس کا دل توحید سے معمور ہوتا ہے، اس کے قدموں میں لا کر کے پوری دنیا کی دولت ڈھیر کر دو، یا ہندوستانی تلوار اس کے سر کے اوپر رکھ دو، وگر تیز ہندی نہیں برسرش، اس کے قدموں میں دنیا کے مال و زر ڈال دو، اس کے سر کے اوپر ہندوستانی تلوار رکھ دو، تو اس کو کسی سے کوئی امید، کسی سے کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، اور یہی توحید کی بنیاد ہے، اور بس ہمیں نست بنیاد توحید و بس۔ مادہ پرست خوفزدہ ہو جاتا ہے، مشرک خوفزدہ ہو جاتا ہے، موحد اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ انسانی زندگی پر شرک کے اثرات اس طرح مرتب ہوتے ہیں۔ کہ مشرک ہر چیز سے ڈرتا ہے، موحد کسی چیز سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ کے۔ انسانی زندگی پر شرک کا ایک اور برا اثر پڑتا ہے، وہ کیا ہے؟ اونچ نیچ، ذات پات، بھید بھاؤ، یہ شرک کی پیداوار ہے۔ آپ تمام مشرک قوموں کا جائزہ لے لیں
تو آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جائے گی کہ مشرک قوموں میں اپنی بالا تری کا تصور ہمیشہ رہا ہے، اور اپنے علاوہ وہ دوسری قوموں کو ملچ، دوسری قوموں کو ذلیل، دوسری قوموں کو حقیر سمجھتی رہی ہیں۔ گویا یہ جو بھید بھاؤ ہے، جو اونچ نیچ ہے، اور جو ذات پات کا معاملہ ہے، یہ سب شرک کی پیداوار ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے دنیا کے تمام لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور یہ جو قبائل ہیں، یہ جو خاندان ہیں، یہ تو صرف تعارف کے لیے ہیں، ورنہ تم سب ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہو۔ گویا توحید یہ سبق دیتا ہے کہ تمام انسان ایک ہی سر چشمے سے نکلے ہیں، اور شرک کیا کہتا؟ نہیں، ہم سورج کی اولاد ہیں، کوئی بولتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہم فلاں دیوی کی اولاد ہیں، کوئی کہتا ہے ہم فلاں دیوتا کی اولاد ہیں۔ اس طریقے کا تصور شرک کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو اگر غور کیا جائے کہ یہ ذات پات، اونچ نیچ، بھید بھاؤ، یہ سب کچھ کہاں سے نکلا ہے؟ شرک کے پیٹ سے نکلا ہے۔ توحید تو دعوت دیتا ہے اس بات کی کہ سب لوگ ایک ہی سر چشمے سے آئے، سب بھائی بھائی ہیں، اس لیے کہ سب ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت کی اولاد ہے۔ اسی وجہ سے شرک کو ظلم کہا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر گورا ہے تو اپنے آپ کو کالے سے برتر سمجھتا ہے، عربی ہے تو اجمیوں سے اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہے، اور اس تصور نے اور اس عقیدے نے کتنا فساد مچایا ہے۔ تاریخ کا طالب علم جب وہ واقعات پڑھتا ہے، تاریخ کے ان اوراق کو پلٹتا ہے، تو اس کا بدن کانپ جاتا ہے، لرزہ برندام ہو جاتا ہے کہ گوروں نے کالوں کے اوپر کیسے کیسے ظلم کیے ہیں۔ معاشرے کے اندر اپنی برتری کا دعویٰ کرنے والوں نے کم ذات کے لوگوں کو، جو ان کی نگاہوں میں کم ذات تھے، کیسے کیسے ظلم اٹھائے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں۔ شرک کا ایک اور برا اثر انسانی زندگی کے اوپر پڑتا ہے، وہ یہ کہ انسان بد کردار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کسی انسان کے کردار کی تعمیر، کسی انسان کی سیرت کی تعمیر اللہ تبارک و تعالی سے تعلق ہی سے پیدا ہو سکتا ہے۔ سیرت کی تعمیر اللہ کے تعلق سے پیدا ہوگی، کردار بہترین بنیں گے اللہ تبارک و تعالی کے سے تعلق کی وجہ سے۔ توحید اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے، اور جب اللہ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے تو آدمی کی سیرت نکھرتی ہے اور آدمی کا کردار پھلتا اور پھولتا ہے۔ اس طرح جب معاشرے کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو موحد ہوتے ہیں، جن کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، ان کی سیرتیں بہت بہترین ہوتی ہیں، ان کے کردار بہت اچھے ہوتے ہیں، تو وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، وہ سوسائٹی ترقی کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے۔ اور جس معاشرے کے اندر بد کردار لوگ ہوں، بد سیرت لوگ ہوں، وہ معاشرہ کبھی پنپتا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں جا کر کے اس معاشرے کے اندر فساد آ ہی جاتا ہے اور وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے تعلق توحید جوڑتا ہے، اور اللہ سے جڑنے کی وجہ سے انسان کا کردار بنتا ہے، انسان کی سیرت بنتی ہے، اور شرک سے اللہ تبارک و تعالی سے انسان کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ اس نے اپنا تعلق کاٹ کر کے غیروں سے تعلق جوڑ لیا، اب اللہ سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں رہ گیا، اور اللہ سے تعلق کاٹ لینے کے بعد انسان کے کردار کے اچھے ہونے کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ اللہ سے کٹ کر کے آدمی کی سیرت کبھی نہیں بن سکتی، آدمی کا کردار کبھی اچھے سانچے میں نہیں ڈل سکتا، ناممکن ہے کہ اس کا کردار اچھے سانچے میں ڈلے اللہ تبارک تعالیٰ سے تعلق کاٹ لینے کے باوجود۔ مشرک اپنے تعلق کو اللہ سے کاٹ لیتا ہے، موحد اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑتا ہے۔
کا کردار نکھرتا ہے، اس کی سیرت پنپتی ہے، اور ایسے لوگوں سے جو معاشرہ بنتا ہے، جو سماج بنتا ہے، وہ سماج ترقی کرتا ہے، وہ سماج آگے بڑھتا ہے، خود اس کا بھلا ہوتا ہے اور دوسروں کے اوپر اپنی چھاپ ڈالتا ہے، دوسروں کا مفاد بھی اس کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتا ہے، وجود میں آتا ہے۔ انسانی زندگی پر شرک کا ایک برا اثر یہ بھی پردہ ہوتا ہے کہ شرک کے نقطۂ نظر سے ہر چیز معبود بننے کی پوزیشن میں ہے، ہر چیز کو اپنا معبود بنایا جا سکتا ہے۔ اب بتائیے، ایک ادنا عقل رکھنے والا یہ فیصلہ کرے گا کہ اگر شرک کے نقطۂ نظر کو تسلیم کر لیا جائے تو ہر چیز معبود بننے کی پوزیشن میں ہے، تو ہر ایک کے سامنے اپنی جبین رگڑو، اس کے سامنے سجدہ کرو، اپنی جبین کو ہر ایک کے سامنے رسوا کرتے پھرو۔ بتائیے یہ عزت نفس ہے یا عزت نفس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے؟ گویا شرک آدمی سے عزت نفس کو چھین لیتا ہے، اور عزت نفس اگر چھن جائے تو پھر آدمی کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ ہر چیز کے سامنے اگر آدمی اپنا سر جھکا دے تو عزت نفس کہاں رہا؟ عزت نفس تو تباہ ہو گئی اس کی۔ تو شرک کی وجہ سے انسان کی عزت نفس کے اوپر بھی بہت برا اثر پڑتا ہے۔ شرک کا ایک برا اثر انسانی زندگی پر یہ پڑتا ہے کہ آدمی بد عہد ہو جاتا ہے، بد عہد ہو جاتا ہے۔ آدمی سے جو عہد ہوتا ہے، دوسرے آدمی کو چاہیے کہ اس عہد کو پورا کرے جس سے وہ عہد کرتا ہے۔ ہم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک عہد کیا ہے، اللہ نے ہم سے ایک عہد لیا ہے۔ کیا عہد لیا ہے؟ عہد الست کے اندر ہم سے ایک عہد لیا ہے اس نے۔ کیا؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیٹھ سے تمام انسانوں کو نکال کر کے، وہ چیونٹیوں کی شکل میں رہے ہوں، جیسے ذر کا لفظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عقل و شعور دیا اور ان سے یہ پوچھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے وعدہ کیا تھا۔ قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں؟ تو ہمارا رب ہے۔ اب دنیا میں آنے کے بعد ہم نے اس پیمان کو بھلا دیا اور بد عہد ہو گئے ہم، اس لیے کہ ہم نے جو عہد کیا تھا کہ ہم تجھے ہی معبود سمجھیں گے، ہم تجھے ہی اپنا آقا سمجھیں گے، ہم تجھے ہی اپنا رب سمجھیں گے۔ یہاں دنیا میں آنے کے بعد ہم نے جب دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا، دوسروں کو اپنا رب بنا لیا، اپنا پروردگار بنا لیا، اللہ کو چھوڑ دیا، تو ہم نے بدعہدی نہیں کی۔ تو شرک انسان کو بدعہد بنا دیتا ہے۔ ایک برا اثر انسان کی زندگی پر یہ پڑتا ہے، ہم نے جو اللہ سے عہد کیا تھا عہد الست کے اندر، اس عہد کے اندر ہم نے بدعہدی کی، ہم بدعہد ہو گئے۔ اور ایک برا اثر انسان کی زندگی پر شرک کا یہ پڑتا ہے کہ انسان بے وفا ہو جاتا ہے۔ بدعہدی الگ چیز ہے، بے وفائی الگ چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ سورہ نور کے اندر ارشاد فرمایا،